السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ماضی کی مشہور زمانہ پاکستانی فلم اداکارہ شمیم آرا کی، ان کی زندگی کے عروج و زوال اور ان کی پیدائش سے لے کے ان کی موت تک کی کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ شمیم آرا 22 مارچ 1938 کو علی گڑھ برطانوی ہندوستان میں پوتلی بائی کے نام سے پیدا ہوئیں، اور جب وہ نوعمری میں شوبز میں داخل ہوئیں تو ان کا نام شمیم آرا ان کو فلم انڈسٹری سے ملا۔ اپنی پرکشش خصوصیات، خوبصورت مسکراہٹ اور بے شمار صلاحیتوں کی وجہ سے شروع ہی سے کامیابی ان کا مقدر بنی۔ وہ اپنے بہترین کرداروں کی وجہ سے ٹریجک بیوٹی کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ وہ 1960 سے 1990 کی کامیاب ترین اداکاروں میں سے ایک تھیں۔ شمیم آرا کی 4 شادیاں ہوئیں۔ ان کے پہلے شوہر سردار رند تھے، جو بلوچستان کے ایک بااثر زمیندار تھے جو ایک کار حادثے میں مارے گئے۔ ان کی دوسری شادی عبدالمجید کریم سے ہوئی، جو کہ اکفا کلر فلم انڈسٹری چلاتے تھے۔ ان سے شمیم کا اکلوتا بیٹا سلمان ماجد کریم ہے۔ یہ شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ ان کی تیسری شادی فلم ڈائریکٹر کے بیٹے فرید احمد سے ہوئی۔ یہ شادی 3 دن کے بعد طلاق پر ختم ہوئی۔ شمیم آرا نے چوتھی شادی فلم ڈائریکٹر اور مصنف دبیر الحسن سے کی، جو کہ 2005 تک لاہور میں شمیم کے ساتھ رہے۔ بعد از وہ بیٹے کے ساتھ لندن چلی گئیں۔ شمیم آرا نے 1976 میں ہدایت کاری کا رخ کیا اور فلم جیو اور جینے دو سے سٹارٹ لیا۔ شمیم آرا نے مس ہانگ کانگ اور مس کولمبو وغیرہ جیسی فلمیں بنائیں، جس میں بابرا شریف بھاری بھرکم گنڈوں کو مارتی نظر آئیں۔ ان فلموں کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو گرل پاور سے متعارف کروایا۔ 90 کی دہائی میں شمیم آرا نے استاد نصرت فتح علی خان کو پاکستانی فلم کے لیے ساؤنڈ ٹریک بنانے کے لیے راضی کیا۔ ہندوستانی اور امریکن فلمی صنعت میں مصروف ہونے کے باوجود نصرت فتح علی خان نے فلم پل دو پل کے لیے ساؤنڈ ٹریک بنایا، جو 1997 میں ان کی موت کے بعد ریلیز ہوا۔ انہوں نے فلم سہیلی میں معاون اداکارہ کے لیے اپنا پہلا اور واحد نگار ایوارڈ جیتا۔ اس کے بعد انہوں نے فلم فرنگی نائلہ لاکھوں میں ایک کے لیے بہترین اداکارہ کی ٹرافی جیتی۔ بطور پروڈیوسر ان کی پہلی فلم سائیکا کو 1968 کی بہترین فلم قرار دیا گیا۔ 90 کی دہائی میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 90 کی دہائی میں شمیم آرا نے ایک ٹی وی انٹرویو میں وحید مراد کو اپنا بہترین دوست قرار دیا۔ شمیم کے مطابق وہ اور وحید مراد اپنی فلم سالگرہ سے پہلے کراچی سے بھاگنا چاہتے تھے، کیونکہ اس فلم میں ایک ہندوستانی گیت نگار شون رضوی تھے، اور ان کا خیال تھا کہ لوگ ناراضگی کا اظہار کریں گے، کیونکہ یہ فلم 1965 کی جنگ کے فوراً بعد ریلیز ہوئی تھی۔ لیکن یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ شمیم آرا کا قد 5 فٹ 5 انچ 1.65 میٹر اور وزن 55 کلو گرام 121 پاؤنڈ تھا۔ ان کے بالوں کا رنگ سیاہ اور آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا۔ وہ 2005 کو لندن چلی گئی تھیں۔ 2010 کو پاکستان دورے پر آئیں تو ان کو برین ہیمریج ہوا اور ان کو علاج کے لیے واپس لندن جانا پڑا۔ وہ 6 سال تک اسپتال میں رہیں اور ان کی دیکھ بھال ان کا اکلوتا بیٹا سلمان ماجد کریم کرتا رہا، جسے اپنے والد سے وراثت میں کچھ نہیں ملا تھا، اور وہ آئی ٹی انڈسٹری اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ کا خود ساختہ کاروبار کرتا ہے۔ شمیم آرا کا انتقال 5 اگست 2016 کو طویل علالت کے بعد لندن کے ایک اسپتال میں ہوا۔ ان کے اکلوتے بیٹے نے جنازے کے انتظامات کیے اور لندن کے قبرستان میں دفن کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔